اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم کردار سازی کی بات کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے کردار کو بگاڑنے میں بہت نمایاں کردار ادا کرتی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں خراب کرتی ہے وہ ہماری میں ہے۔ ہمیں اپنے اندر سے اپنی میں کو ختم کرنا ہوگا، اپنی ذات کی نفی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اپنی ذات کی نفی کر کے ہم دوسرے کو دیکھیں۔ ہم اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں اور ہماری ذات کا یہ جو چکر ہے ہمیں اپنے آپ میں ایسا الجھا لیتا ہے کہ ہم دوسروں کی طرف نظر ہی نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا اور ہم اس بری طرح اس ذات کے چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ دوسرے ہماری نظروں میں حقیر ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنے سے اوپر نہیں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھنا کہ اس نے ہمیں بہت سارے لوگوں سے بہتر بنایا۔ اگر جوتی نہیں دی تو پاؤں تو دیے ہیں جس سے ہم چل سکتے ہیں۔ حسد، اس سے ہمارے اندر ایک حسد پیدا ہوتا ہے، میں یہ دوسرے لوگوں سے ہمیں اپنے اندر ہمارے ایک احساس برتری پیدا کر دیتی ہے، اور ہم اصل میں احساس برتری نہیں احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح تیلی میں سر تو ہوتا ہے پر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے پر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے، اور حاسد کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں، اگر ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں، کسی کا برا سوچ رہے ہیں، اس کو تو علم بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر ہی اندر ایک آگ بھڑک رہی ہے، جذبات میں تناؤ آ رہا ہے، دماغ میں الجھن ہمیں بیمار ڈال رہی ہے، ہمارے اندر نفرت کی دیواروں کو پھیلا رہی ہے، ہمارے اندر جو ہے ایک عجیب سا اس نے الاؤ بھڑکایا ہوا ہے، وہ الاؤ جو ہمیں اندر ہی اندر جلا رہا ہے۔ تو یہ حسد ہے، یہ میں ہے، یہ خود سری ہے، یہ اپنے آپ کو صرف چاہنا ہے اور دوسروں کو نیچا سمجھنا ہے۔ مینڈک کو کرسی پر بٹھا دیں، وہ چھلانگ لگا کر واپس دلدل میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ بس اسی طرح کچھ انسان ہو، آپ ان کو جتنی مرضی عزت افزائی دیں، انہوں نے اپنے سلوک، اخلاق اور برتاؤ سے اپنے آپ کو کمظرف کر کے ہی رہنا ہوتا ہے، اور کمظرف انسان وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دوسروں کو نیچا دکھا رہا ہوں، اصل میں وہ خود اپنی آنکھ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنی اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پہ وہ کیے ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، نماز کی پابندی کے لیے کہا ہے، تو لوگ جنازے میں شامل ہونے کے لیے دوسرے ملکوں سے تو آ جاتے ہیں، لیکن پاس کی مسجد میں یا گھر میں فرض نماز کے لیے جانا یا پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ تو اسی طرح انسان ہر وقت اپنے آپ کو، اپنی میں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے اندر کیا خصوصیت ہے وہ دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے والے میں کیا خصوصیت ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسرے کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فیصلے نہیں فاصلے ہونے لگتے ہیں۔ اور ہمیں تو مردہ کو بھی سلام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، پر ہم میں یہ انا، ضد، اکڑ کیوں آ گئی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کو بھی سلام نہیں کرتے؟ آپ نے غور کیا ہوگا کبھی کہ لوگ بڑے تکبر سے دوسرے کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، حالانکہ سلام کرنے کے اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے فضائل بتائے ہیں کہ جو دوسرے کو سلام کرتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس پر رحمتیں برساتے ہیں۔ سب کو خوش رکھنا ایسا ہے جیسے مینڈکوں کو تولنا، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے، لیکن ہمیں سب کو خوش رکھنا چاہیے۔
ہمیں سب کو سب کی تکریم کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جسم سے نہیں اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ جس کا اخلاق جتنا بڑا ہی وہ شخص بڑا ہے، جو دوسرے کو عزت دے رہا ہے، جو دوسرے کی تکریم کر رہا ہے، جو دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھ رہا ہے، جو دوسرے کو فوقیت دے رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے، اگر ہم دوسروں کی عزت کرنا شروع کریں گے تو لوگ ہماری عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر ہم صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، کوئی ایک کام ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، اور اس کو یہ کام نہیں آتا، ہمیں یہ کام آتا ہے، اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اور وہ کس طرح سے ہم سے افضل ہے، اور وہ اللہ کی نظروں میں کس طرح پسندیدہ ہے، یہ سب تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے اپنے والے سے اپنے نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا ہے، بلکہ ہمارے نیچے جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں اور ہم ان سے کیسے برتر ہیں۔ لیکن اس برتری پہ بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت عاجز رہنا چاہیے، اللہ کے حضور حاضر رہنا چاہیے، اللہ سے انکساری مانگنی چاہیے، اور اس انکساری میں خود کو مبتلا رکھنا چاہیے۔ اور یہی نہیں کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، بلکہ جو اچھی بات ہم سیکھتے ہیں اس کو دوسروں کو سکھاتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جبھی اپنا بھی کردار بنا سکیں گے اور دوسروں کا بھی کردار بنا سکیں گے، اور یہ چیز ہماری میں کی نفی کرنا ہماری کردار سازی میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنے رب کو پہچان کے، دوسروں کو فوقیت دے کے اپنے آپ کو اعلیٰ ظرف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور صرف اس پہ فخر نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ ہی ایسے اپنے آپ کو رکھیں گے کہ ہمارے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، سیکھنے کا جذبہ ہو اور سکھانے کا جذبہ ہو۔ اور جب ہم ان تمام مراحل سے گزریں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم اپنے دل میں کس قدر خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور یہ اطمینان زندگی کی علامت ہے، اور یہ زندگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اور جس کو اللہ سے محبت ہو گئی اور جس کو اللہ نے اپنا لیا اور رب کا کہنا مان لیا، جو قرآن پاک کہہ رہا ہے اس کو مان لیا، تو اس سے بڑھ کے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ان چیزوں کو یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔